ستارے نے در اہل بیت پہ آنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کیا کہ جب وہ اہل بیت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا تو اللہ نے اسے قسم کے لائق بنا دیا. اس آواز کو بھیجیے نا محمد ابتدائی کلام میں ایک بات اور کہہ دوں کہ جو زبان بازاروں میں بولتی ہے اور فرش عزائے حسین پہ نہیں بولتی، اس زبان نے گویائی کا حق ادا نہیں کیا. سب جگہ بولو اور فرش عزا میں نہ بولو. بھائی فرش عزا میں بول کر کے بتاؤ کہ ہم زندہ ہیں. بندہ 10 کلو کا سر ہلا سکتا ہے، 2 چھٹا کی زبان سے نہیں بول سکتا. فرش عزائے حسین میں بیٹھ کے بولا کرو، اپنی زندگی کا ثبوت دیا کرو. یہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ جہاں آ کے مردے بول جاتے ہیں. یہاں تو مردے بولتے ہیں، انسان کی تو بہت بات کی منزلت ہے، یہاں تو مردے بول جاتے ہیں. تو ہمارا موضوع گفتگو کیا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک بات مجھے اور دینی ہے، لیکن جب میرے زیادہ تر اور مومنین جو باہر سے آ رہے ہیں وہ آ جائیں، کوئی پہنچا دوں گا انشاءاللہ. کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تبرکات آپ کو دے کر کے جاؤں. روحانی تبرک الگ ہوتا ہے، جسمانی تبرک الگ ہوتا ہے. مولا شاد رکھے، آباد رکھے آپ کو، کبھی کسی کمینے کا محتاج قرار نہ دیں آپ کو. جس کا ہاتھ مامے علی کو اٹھتا ہو یا جو زبان علی کے نام پہ بولتی ہو وہ کسی کبھی محتاج قرار نہ پائے. ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام. عزیزو جب ہم آج پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں، دیکھا ہوگا کہ اس دین کو کیسے لوگ پہچانتے ہیں. بڑا مایوب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ جب لفظ مسلمان آتا ہے. فارن کنٹریز کا آپ سفر کریں، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اتنی مایوب نگاہوں سے کیوں دیکھا جاتا ہے. چونکہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کیا. جو اسلام امن کا پیغام دے رہا تھا، جن لوگوں نے اسلام بادشاہوں کی بارگاہوں سے لیا، انہوں نے جو اسلام پیش کیا وہ دہشت گردی والا اسلام تھا. در اہل بیت والا اسلام کون سا ہے کہ جہاں امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. اہل بیت والا دین وہ ہے کہ جہاں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، جہاں غریب پڑوسی کا خیال رکھا جاتا ہے، جہاں بیواؤں کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ ہے اہل بیت والا اسلام. اہل بیت والا اسلام کون سا ہے کہ اگر کافر بھی آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ بھوکا ہے اور آپ کھا رہے ہیں، اب اسلام کی نظر میں آپ پہ کھانا حرام، اس لیے کہ آپ غریب کافر پڑوسی کو بھی بھوکا اسلام رہنے نہیں دیتا ہے. ہمیں یہ اسلام چاہیے. کون سا اسلام کہ جس سے ہمارا امام پڑھتے میں بیٹھنے والا خوش ہو جائے، وہ والا اسلام. وہ ملے گا کہاں؟ در اہل بیت میں. وہ ملے گا کہاں؟ عصمت کے آئینے میں. وہ ملے گا کہاں؟ اہل بیت کے کردار میں. تو عزیزو اب اس دین کو، پسندیدہ دین کو پہنچانے کے لیے اللہ نے 1,23,999 انبیاء کرام اور 14 معصومین کا سہارا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ دین پہنچ جائے آسانی کے ساتھ. 1,23,999 انبیاء اور 14 معصومین کا سہارا لے کر کے اللہ نے اس دین کو پہنچایا. اشرف المخلوقات ہیں آپ. اہل بیت اطہار وہاں کی شخصیتیں ہیں، لیکن تھوڑا
وہ نیچے آئے، تھوڑا تھوڑا انسان کو اٹھایا تاکہ دین ان تک پہنچ جائے۔ اللہ نے ہر زمانے کے شدادوں، نمرودوں، قارون کو دین پہنچانے کے لیے اپنے معصوم بندوں کا سہارا لیا۔ جب ہمیں دین پسندیدہ لینا ہے، اہل بیت والا دین لینا ہے، تو پھر ہمیں قرآن میں غوطہ ہونا ہوگا۔ پڑھیے قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا طاقتور نشانیوں کے ساتھ، مضبوط دلیلوں کے ساتھ۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون وہامان وقارون فقالوا کذاب۔ حامان کی طرف، فرعون کی طرف، قارون کی طرف۔ یہ کون تھے؟ سب کے سب جھوٹے تھے، سب کے سب جھوٹے تھے۔ اب میرے عزیزوں میں یہاں پہ رک کر کے اپنے اس پڑھے لکھے مجمع سے ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ بولتے آئیں گے تو پھر مجھے پڑھنے میں ذرا لطف آئے گا، اس لیے کہ میں سر کی وادیوں سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں، میں دل کی وادیوں سے گزرنے کا عادی ہوں۔ ایسے بیٹھ کے مجلسیں نہ سنا کریں کہ جیسے آپ کے سروں کے اوپر طائر بیٹھے ہوں۔ اور محمد صلی اللہ بھائی جملہ کہہ دو عزیزان گرامی، بھائی ہاتھ کھولنے کے ڈر تو انہیں لگے گا نا جنہوں نے خود پکڑے ہو۔ بھائی ہاتھ کھولتے ہو ڈرے گا وہی نا جس نے خود پکڑے ہو، ہم نے خود تو نہیں پکڑے۔ ہم نے تو میدان غدیر میں ایسے دیکھا، من کنت مولا قارون کی طرف، حامان کی طرف، فرعون کی طرف۔ اگر ذرا میرا صرف مجمع یہ بتائے کہ پورے مصر میں 3 ہی افراد تھے تو جن کی طرف اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا کہ پورے مصر میں 3 ہی افراد تھے، حامان، قارون، فرعون، کیا یہ 3 ہی افراد تھے؟ نہیں، اللہ نے سب کی طرف بھیجا، مگر یہ 3 برائی کے سیمپل تھے۔ بھئی 3 برائی کے سیمپل تھے، بھیجا سب کی طرف۔ اچھا سب کی طرف بھیجا، پڑھیے قرآن مجید سورہ اعراف 7واں سورہ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ ہم نے موسیٰ کی قوم کو منتخب کیا، کہے پر 12 قبیلوں پر۔ کیوں؟ بھئی حق تو یہی ملے گا نا، یہ 12 پر ہی کیوں بنایا؟ اچھا اب یہ بتائیے آپ کہ جب 12 پر مشتمل ہو گئی جناب موسیٰ کی قوم، تو اس قوم کے پاس شعور تھا، یہ قوم جاہل نہیں تھی، یہ لاشعوری میں زندگی بسر نہیں کر رہی تھی۔ جب یہ چلی ہے جناب موسیٰ کے ساتھ تو اس قوم کے ذرا نخرے دیکھیے۔ موسیٰ دھوپ ستا رہی ہے، بادلوں کا شامیانہ کرو، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، منا سلوا چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو یہ قوم ستا رہی ہے نبی کو، اسے معرفت تھی؟ نہیں، معرفت نہیں تھی۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو ایک راستے سے نہیں جائیں گے، 12 راستے بتاؤ۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ بھئی موسیٰ نے ایسا مارا 12 راستے بنے، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ نجات کے راستے 12 ہوتے ہیں۔ اس آواز میں یہ محمد کیوں بنایا؟ کاکا صاحب ایک ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ اچھا چلے گئے دیکھتے ہوئے، ستا رہی ہے نا کون؟ نبی کو معرفت تو نہیں ہے۔ ایسے نازک حالات کا کھانا بھی مانگا جا رہا ہے، پانی بھی مانگا جا رہا ہے، شامیانے بھی مانگے جا رہے، دھوپ نہ ستائے۔
نبی موسیٰ اولاد ہارون قبیلہ ان کا کیا سب کے سب صالح اور متقی تھے؟ نہیں، 65% افراد جناب موسیٰ کے ساتھ خراب تھے، 35% افراد اچھے تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ خراب بھی ڈوبے تو خدا حسین کا واسطہ، زندگی کا ثبوت دیجیے گا، میری آواز سے آواز ملا دیجیے گا، جملہ آ رہا ہے، کہ یہ بتائیے کہ ڈوبے کہ نہیں ڈوبے؟ اچھا فرعون کے ساتھ کتنے خراب کتنے اچھے؟ 65% افراد اچھے تھے، 35% افراد خراب تھے۔ کیا کوئی بھی بچا؟ نہیں بچا۔ تو فیصلہ تو ہو گیا نا بھئی اللہ فردن نامہ اعمال اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اللہ تو یہ دیکھے گا کس کے ساتھ آئے ہو۔ سب مل کے میرے دوستو، بھئی اللہ فردن نامہ اعمال اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اللہ یہ دیکھے گا کس کے ساتھ آئے ہو، کس کے ساتھ آئے ہو۔ نوجوانوں جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اب بھی شیعوں کو تالے دیتے ہو، پٹراتے ہو کہ شیعہ، میں نے کہا ایک موسیٰ 12 قوم، تو جب ایک موسیٰ 12 قوم کو بچا سکتا ہے تو جس قوم کے پاس 12 امام ہو، ایک سلام کہتے ہیں ایک موسیٰ 12 قوموں کو بچا سکتا ہے، تو جس قوم کے پاس 12 امام ہو وہ قوم کو بچائے گی۔ اس میں بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کا، ایسے ایسے مرتبے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے ہم ممبر سے نہیں بیان کر سکتے، کہ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ نہیں سرکش نہ ہو جائے۔ عظمتوں کو پہچانو آپ اپنی، اور شیعوں کو ڈرایا بھی مت، ہم سے علی چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ جملہ کہتا ہوں عزیزو، چھوڑا اس لیے نہیں جائے گا، ہماری پیدائشی مجبوری ہے، ہم حلال پیدا ہوئے ہیں۔ ہم تو طہارت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، پاک پیدا ہوئے ہیں، اور چھوڑنے والا کا حال دکھاؤں قرآن سے کیا ہوگا؟ ایک چھوڑنے والا کون؟ حاجی، نمازی، صحابی، آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو اپنے بھائی علی کو خلیفہ بنایا ہے، یا آپ نے اپنی طرف سے بنایا یا اللہ کی طرف سے؟ آنے والا کون ہے؟ حاجی، صحابی، نمازی، روزے دار، بس میں نبی کا مہرو ماں سیاروں ثوابت ہے، بس میں نبی کا آیا، اللہ کے رسول آپ نے بنایا یا اللہ نے ایک طرف سے بنایا؟ رسول نے کہا کہ اگر میں نے خود بنایا ہو تو کیا ہوگا؟ کہ اگر آپ نے خود بنایا تو آپ جھوٹے۔ یہ صحابی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یعنی صحابی اس بات کو جانتا ہے خلیفہ بنانے کا کام نبی کا بھی نہیں ہے۔ بھئی اگر نبی بنا دے تو جھوٹا ہو جائے، اور اگر جھوٹے کو خلیفہ بنا دے، اچھا آپ نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، اللہ کی طرف سے کہا۔ دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، یعصمک من الناس۔ اچھا دلیل دیجیے، کمان کیا مانگنا چاہتا ہے کہ میں نہیں مانتا؟ کمان سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ ایک سوال کرنے والے نے ایسا سوال کیا جو واقع تھا کافرین کے لیے اور ٹلنے والا نہیں تھا، ٹلنے والا نہیں تھا۔ اچھا ایک سوال کرنے والا کس سے سوال کر رہا ہے عذاب کا؟
کیوں کر رہا ہے؟ یہ اتنا جرأت مند بنا کیوں رسالت کی بارگاہ میں آ کے؟ اس سے سوال کر رہا ہے کہ جس کی بارگاہ میں فرشتے پرواز کر کر کے آتے ہو. اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ عذاب چاہیے مجھے، علی کو نہیں مانوں گا. عذاب چاہیے، کس سے مانگا؟ رحمت للعالمین سے. کہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا نبی، جو دین سالم پہنچانے کے لیے آیا، جو اللہ کا پسندیدہ دین دینے کے لیے آیا، اس سے مانگ رہا ہے عذاب. کیوں مانگا؟ عزیزوں، اسے جرأت مند بنایا قرآن مجید کی ایک آیت کے غلط فیصلے میں. اس نے قرآن پڑھا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ میرے حبیب جب تک تم ان صحابہ کے درمیان میں ہو میں عذاب نہیں بھیجوں گا. اب اس نے کہا کہ قرآن کا دعویٰ ہے، آیت تو میں نے پڑھ لی، علی کی ولایت پہ چلی جائے گی اور تو عذاب سے بچ جائے گا. مگر یہ بے غیرت قرآن کو پڑھ کے سمجھا نہیں. بھائی سمجھتا کیسے؟ اس لیے کہ علی اس کے یہاں اٹکا ہوا تھا. قرآن جس کے یہاں اٹک جائے اس کے علی سمجھ میں نہیں آتا. علی جس کے یہاں ہوگا، جس کے خون میں رگوں میں علی دوڑ رہا ہوگا، اس کی سمجھ میں علی اور قرآن دونوں آتے ہیں. کیوں غلط استعمال سے جرأت مند بنا؟ اسے نہیں معلوم تھا لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی تو کرتا نہیں. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ ہے کہ عذاب بھیجے گا نہیں، میں بھی بچ جاؤں اور ولایت میں چلی گئی تھی. مگر اس بے وقوف سے بہت بڑی چوک ہو گئی. اس لیے کہ جب علی کی ولایت کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف جاتا ہے. خلاف ورزی کیسے کی؟ سنیے، اللہ کرتا ہی نہیں. اللہ نے کہا کہ میں عذاب نہیں بھیجوں گا، لیکن کب نہیں بھیجوں گا؟ میں نے کہا بھائی آدم کی خلافت کا انکار ابلیس نے کیا تو اللہ نے کہا کہ نکل جا، رامدہ درگاہ ہو جا. اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کے یہ کہا، اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک، تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ علی تو آدم کے بھی مولا ہیں. ابلیس نے اس وقت زندگی مانگی. اللہ کے رسول آپ ایسا کریں اس سے بڑی زندگی مجھے دے دیں، سلسبیل میرے یہاں اتار دیں، کوثر اتار دیں. لیکن تو نے موت مانگی. کہاں موت مانگی؟ عذاب مانگا. کہاں عذاب مانگا؟ کہاں؟ اس سے بڑی زندگی نہیں مانگی، عذاب مانگا. کون سا عذاب؟ جو کافرین کے لیے واقع تھا، ٹلنے والا نہیں تھا. اچھا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید کے دو آیت. ایک صلوات بھیجیں محمد والا. تھوڑا سا آگے کو آ جائے صلوات کے سارے سے بہتر ہوگا. تین مرتبہ صلوات مرحومین کے لیے پڑھنے میں اس بستی گزر گئے. میرے عزیزوں ایک گزارش کرتا ہوں، آپ تجربہ کر لیجیے گا اپنی زندگی میں. جب آپ فرش عزا حسین پہ آئیں باوضو ہو کے آئیں، پھر دیکھیے گا امام بارگاہ میں روحانیت. وضو کے ساتھ آئیے تو صحیح. یہاں کون آتا ہے؟ یہاں شہزادی فاطمہ آتی ہے. یہاں کون آتا ہے؟ یہاں مولا آتے ہیں. تو ہمیں ان کی وزن میں کیسا ہونا چاہیے؟ طاہر ہو کے آنا چاہیے. آپ جو کر کے آئے ہیں سبحان اللہ، جو نہیں کر کے آئے ہیں
کل سے وضو کر کے آگے بیٹھ کے دیکھیں، پھر روحانیت دیکھے گا امام بارگاہ کی، پھر دیکھے گا روحانیت. کہا کہ میں نے موت مانگی ہے. بھائی آدم چھوٹے خلیفہ، الہی خلفاء میں آدم ہے لیکن خلافت چھوٹی ہے. الہی خلفاء میں علی چوتھے ہیں مگر خلافت بڑی ہے. بھائی اس نے زندگی مانگی، تو نے موت مانگی. کہ کیوں؟ اس نے یہ بات واضح کر دی کہ آدم کے دشمن کو زندہ رہنے کا حق ہے، علی کے دشمن کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ایک سوال کرتے ہیں محمد کیسے بے غیرت ہے کہ علی کو ماننے کے لیے زندہ بھی ہے. عذاب آیا اور یہ بات مانگا کون سا کافرین مانگا؟ صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ لمحہ جو ہے وہ قرآن مجید میں علی، اولاد علی، اہل بیت کے فضائل ہی گھومتے رہتے ہیں. ہم نے کہا کریں کیا؟ قرآن نام کس چیز کا ہے؟ اہل بیت بولتے چلے گئے، قرآن بنتا چلا گیا. جو اہل بیت بولتے چلے گئے، قرآن بنتا چلا گیا. اہل بیت کرتے گئے، قرآن بنتا گیا. علی بستر پہ سوئے پہلے ہیں، آیت بعد میں آئی ہے. سمجھے؟ انگوٹھی پہلے دی ہے، آیت بعد میں آئی ہے. جو علی اولاد علی کرتی چلی گئی وہی قرآن بنتا چلا گیا. پڑھیے قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. بے شک یہ قرآن مجید جو عظمتوں کا محور ہے، برکتوں کا خزانہ ہے، یہ ہے کہاں؟ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر. قرآن کیا ہے؟ کتاب کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ کتاب کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوا کتاب بڑی ہے، قرآن چھوٹا ہے. یہ مجمع کہاں ہے؟ امام بارگاہ کے اندر. اس کا مطلب امام بارگاہ بڑا ہوا، مجمع چھوٹا. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کہ بے شک یہ عظمتوں کا محور یہ قرآن مجید کہاں ہے؟ چھپی ہوئی کتاب کے اندر. اور قرآن کے لیے کیا ہے؟ کہ اس قرآن کو جب نازل کیا جا رہا تھا، پہاڑوں نے لرز کے، زمین نے چکرا کے کہا تھا کہ اگر ہم پہ نازل کر دیا گیا تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لیکن یہ قرآن ہے کہاں؟ سینے پیغمبر میں. یہ ہے کہاں؟ قلب پیغمبر پر. یہ ہے کہاں قرآن جو پسندیدہ دین لے کے آیا اس کے سینے میں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ بھائی دستے تک جوڑ رہا ہوں. حسین کا موقع سمجھ کے ذرا ثبوت دے دیجیے گا بس. کہ ہم اس زمانے میں جو خدمت کر رہے ہیں بہت خطرناک زمانہ ہے. ذاکر کو پنجرے کے اندر بھی رہنا پڑتا ہے اور پھر کہنا بھی پڑتا ہے کہ بولو، سمجھو سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کھول دیں تو کچھ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ کھولے تو سمجھ نہیں پاتے. تو یہاں اپنا ثبوت دیا کریں بات کو سننے کے بعد کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآن ہے کہاں؟ چھپی ہوئی کتاب کے اندر. اور قرآن ہے کہاں؟ سینے پیغمبر پہ. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کتاب کیا ہے، قرآن کیا؟ تو دیکھو وہ قرآن جو زمین سے بڑا، آسمان سے بڑا، پہاڑوں سے وسیع، وہ ہے میرے سینے میں. میں درباروں میں گیا میرے سینے میں رہا، میں بازاروں میں گیا میرے سینے میں رہا، میں احد میں گیا میرے سینے میں رہا، میں سلاسل میں گیا میرے سینے میں رہا، میں خیبر میں گیا میرے سینے میں رہا، میں خندق میں گیا میرے سینے میں رہا، میں درباروں میں جاتا رہا میرے سینے میں رہا، میں بس میں ازواج میں رہا، قرآن میرے سینے میں رہا. حد تو یہ ہوگی کہ میں زمین سے اٹھا، پہلے آسمان پر،
دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، سدرۃ المنتہا پر، قاب قوسین تک گیا، قرآن میرے سینے میں رہا۔ میں آ بھی گیا، قرآن میرے سینے میں رہا۔ میں چلا بھی گیا، قرآن میرے سینے میں رہا۔ نہ میری پیشانی میں پسینہ ہے، نہ اس میں ہلال ہے، نہ کمزوری ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ کہ دیکھو جسے میں آسانی کے ساتھ لے بھی جاؤں، لے بھی آؤں، اسے قرآن کہتے ہیں۔ کتاب وہ ہے کہ جب میں عالم سجدہ میں ہوں، کتاب وہ ہے کہ جب میں عالم سجدہ میں ہوں اور وہ میری پشت پہ آ جائے، جسے میں لے کے چلا جاؤں اور اس میں لا کا عالم نہ ہو وہ قرآن ہے۔ کتاب وہ ہے کہ جب میں عالم سجدہ میں ہوں اور میری پشت میں آ جائے اور میں اپنے اختیارات کے بعد سر نہ اٹھا سکوں، اسے کتاب کہتے ہیں، اسے کتاب کہتے ہیں۔ حسین کو آپ نے کتاب کہہ دیا؟ ہم نے کہا حسین کتاب ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ جب مولا امام حسین پشت رسالت وہاں پائے ہیں تو کیا روبہ قبلہ بیٹھے تھے؟ روبہ قبلہ نہیں تھے، پشت پا قبلہ تھے۔ قبلے کی طرف پشت کی، مجمع کی طرف چہرہ کیا، اور ذمہ داری سے کہا نماز عصر کا آخری سجدہ، جو سجدہ دین پہ تمام ہو جاتا وہ 72 تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ جانے بزم رسالت میں کس کس خاندان کے افراد جمع تھے۔ چلنے لگی کوہنیاں کہ دیکھو کہ ہو کیا رہا ہے، وہی آ رہی ہے یا بھول گئے ہیں؟ وہی آ رہی ہے، بھول گئے ہیں؟ بڑا شوق عبادت ہو رہا ہے آج، بھول دیے جا رہے ہیں۔ چلی کوہنیاں جب 60-65 مرتبہ ہو گیا، ایک صاحب بولے دیکھو تو صحیح کہ خاموش اگر ہماری نماز خراب کراؤ گے۔ میں نے کہا اس بے غیرت کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بول گیا کہ نماز خراب ہو گئی۔ ایک صاحب تھے ذرا جذباتی، کہ تم مت دیکھو ہم دیکھتے ہیں۔ اب جو انہوں نے سر اٹھایا صحیح تھے، کیا دیکھا کہ حسین رسالت کی پشت پر، اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ گیا سجدے میں، حسین 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 72 مرتبہ۔ میں نے کہا ذرا یہ بتائیے، اب میں نے علماء اسلام سے سوال کیا کہ بتائیے کہ صحابی کی نماز نہیں کہ گئی؟ کہ خبردار گستاخ، بزم رسالت کی باتیں کرتے ہو؟ اگر اس کی نماز باطل ہو جاتی تو رسول کیا دیتے؟ بھائی حالت نماز میں سجدے 2 کرنا، سجدہ گھٹانا نماز کو باطل کرتا ہے، بڑھانا نماز کو باطل کرتا ہے، اور تیسرا سجدہ تو کمپلیٹ سے بھی کمپلیٹ 72 تک پہنچ گیا کہ اگر اس کی نماز باطل ہو جاتی تو رسول کیا دیتے؟ خبردار، کیسے باتیں کرتے ہو؟ یہ سجدہ تو صحابیت کو زندگی دے گیا۔ ایسا سجدہ تو ان کا آج تک ہوا ہی نہیں۔ ہم نے فقہ سے، فقی سے، مفسر سے، راوی سے، روایت سے، رجال سے، سب سے پوچھا، سب نے کہا کہ ان کا سجدہ باقی ہے، نماز باطل نہیں ہوئی ہے۔ تو جملہ کہہ دو نہیں تو کہا کہ میں نے کہا بھیا اپنے فتووں کی دکان کو گھر میں سجا کے رکھ لینا، اب فتویٰ نہ دینا۔ جب بارگاہ رسالت میں مجسم حسین کو بیٹھا ہوا دیکھ کر صحابی کا سجدہ نہیں ٹوٹتا تو حسین کا زلزلہ دیکھ کر تیرا نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک صحابہ بیٹھے محمد والے محمد کیسے
پھر اچھا جی، تو ہم نے اجتماعی طریقے سے نکاح تو ٹوٹتے ہوئے دیکھے، اجتماعی طریقے سے جوڑتے ہوئے نہیں دیکھے. بھیا اتنے کچے نکاح کیوں پڑھواتے ہو کہ جو ٹوٹ جائے؟ زلجلہ دیکھ کر، علم دیکھ کر. نکاح کسی علی والے سے پڑھوا لو، ایسا پڑے گا زندگی بھر نہ ٹوٹے گا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. سبحان کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا کہ سبحان کا مطلب تعجب آدم سے لے کر خاتم تک ذکر سجدہ کا مفہوم ہی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. سبحان ربی میں جو لفظ سبحان ہے یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے. کس بات کا تعجب؟ ابھی کوئی بچہ اپنی کیپیسٹی سے باہر سامان وزن لے کر کے امام بار کا میں آئے، سب دیکھیں تو تعجب میں کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اللہ کے رسول کو کیا تعجب تھا جو سبحان اللہ کرتے چلے جا رہے تھے؟ اے خدا حسین کا واسطہ، اللہ کے رسول کو تعجب کیا تھا؟ پوری کائنات اللہ کے رسول کے صدقے میں بنا دی گئی، اور بنانے کے بعد اللہ نے اختیار دیا، اے میرے محمد، چاند تمہارے اختیار میں، سورج تمہارے اختیار میں، تم جب چاہو گے دن نکلے گا، تم جب چاہو گے رات ہوگی، تم جسے چاہو گے جنت میں چلا جائے گا، تم جسے چاہو گے جہنم میں چلا جائے گا، تم جو چاہو گے ہم تمہاری مرضی کے آگے آگے چلیں گے. اتنا بڑا صاحب اختیار نبی، اسے کس بات کا تعجب تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا سنو، اللہ نے پوری کائنات کا اختیار مجھے دیا ہے، میرے سجدے کا اختیار حسین کو دیا ہے. میں نے کہا مسلمان ہو، اللہ کے رسول سے کہو کہ اٹھائے سر سجدے سے، حسین گر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ گر جائیں گے تو خبردار، اگر حسین گر گئے تو دین گر جائے گا. آج سر نہیں اٹھائیں گے. آپ تو پورا قرآن ہی ہے علی، اولاد علی اور اہل بیت کے سلسلے میں بیان کر دیتے ہیں. ہم نے کرا کیا؟ ہم نے کہا آپ کے کان دکھتے ہیں نا علی اور اولاد علی کے فضائل سننے کے لیے، تو پڑھو قرآن مجید، 100واں سورہ قرآن مجید کا، کہ جس میں اللہ علی کے فضائل نہیں بیان کر رہا ہے، شہزادی فاطمہ کے فضائل بیان نہیں کر رہا ہے، حسنین شریفین کریمین کے فضائل بیان نہیں کر رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. علی کے تیز رفتار دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا کہ جب وہ دوڑتا ہے اور اس سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، ان کی قسم. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. جب وہ دوڑتا ہے اس کے نتنوں سے جو تھوک نکلتا ہے، اس کی قسم. کوئی بھی چال چلے علی کا گھوڑا، اس کی قسم. گرد اڑائے، اس کی قسم. کس کی قسمیں کھا رہا ہے؟ گھوڑے کی. کون؟ اللہ. لیکن قسمیں کھاتے کھاتے اللہ آگے کہتا ہے کہ یہ انسان کتنا ناشکرا ہے اپنے پروردگار کا. میرے کا پروردگار ہی ناشکرا کیوں ہے؟ کہ ہم تو اللہ اللہ ہو کر علی کے گھوڑے کے فضائل پڑھے، اور یہ ملا ہو کر علی کے فضائل نہ سنے. ہم تو اللہ اللہ ہو کر. دین کہاں سے لینا ہے؟ اہل بیت کے بارے میں. یہاں دین سالم ملے گا، یہاں دین مکمل ملے گا، یہاں دین مجروح نہیں ملے گا. میرے عزیزوں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے. اب پڑھ کے دیکھیے قرآن، سوچیے تو صحیح قرآن ہے کیا. بسم اللہ سے لے کر والناس تک اہل بیت کے فضائل اس قرآن کے اندر موجود ہیں. پورا دین اللہ نے اس قرآن کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا ہے. مگر قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب دل میں علی ہوگا. اگر دل میں علی نہیں ہے تو پھر قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. قرآن
پھل بھی اسے دیتا ہے جس کے دل میں علی ہوتا ہے. جس کے دل میں علی نہیں ہوتا اسے قرآن پھل نہیں دیتا. دین بھی وہی ملے گا کہ جہاں علی ہوں گے، اولاد علی ہوں گی. ملکوتیت کی بارگاہ میں دین نہیں ملے گا، درباروں میں بادشاہوں کے دین نہیں ملے گا. ملکوتیت کے پاس رہزنی ملے گی، مجروح دین ملے گا، زخمی دین ملے گا. اہل بیت کے پاس مکمل دین ملے گا، سالم دین ملے گا، جس کی بقا کے لیے حسین کربلا تک پہنچے. کس کے لیے پہنچے حسین کربلا؟ دین محمدی کو بچانے کے لیے. کرب و بدا. تصور کیجیے گا عزیزو، میں نے آپ کے بڑے قیمتی 40 منٹ دیے اور اس میں 55 منٹ کی گفتگو 15 منٹ اگر مسائل نہ پڑھوں تو پھر وہ بھی کہ جو شام چھوڑ کے آ جاتی ہے بڑی دکھ کے انداز میں واپس جاتی ہے. عزیزو، جملہ عرض کر رہا ہوں، رونے والوں کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے. تصور کرنے کا نام مسائل ہے، سننے اور سنانے کا نام مسائل نہیں ہے. بی بی آتی بھی سب سے پہلے ہے، جاتی بھی سب سے بعد میں ہے. ہم آتے بھی دیر سے ہیں اور جاتے بھی پہلے ہیں، لیکن شہزادی شام چھوڑ کر کے آتی بھی پہلے ہیں اور جاتی بھی بعد میں. کیوں؟ اب ہم شہید سوال کرتے ہیں کہ صاحب شیعہ قوم روتی بہت ہے، روتی بہت ہے. ہم نے کہا روئے کیوں؟ پڑھو بخاری شریف، اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سنو، تم اپنے جانوروں کے بھی رخساروں پہ مت مارنا. جب رحمت للعالمین دین لے کر کے آئے ہیں، کس انداز سے دین پہنچا رہے ہیں کہ جانوروں کے بھی منہ پہ نہ مارنا کرنا. اتنا نازک مرحلہ کہ جب جانوروں کے منہ پہ مارنے کے لیے اللہ کے رسول نے منع کیا تو یہ شیعہ قوم کا سینہ کیوں نہ پھٹ جائے گا کہ جس کا جب جانوروں کے منہ پہ مارنے کے لیے منع کر رہا ہو، انہی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رخساروں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں. اجرکم علی الحسین اجرکم علی الفاطمہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اس کے دشمن. کوئی غم نہ دے سوائے غم اس کے دشمن. 2 محرم آ گئی ہے، داخل ہو چکے 2 محرم. پرسے میں کمی نہ کیا، پرسے میں کمی نہ کیا. ہماری قوم کے اندر ایک بہت خطرناک بیماری عزیزوں پیدا ہو گئی. ادھر محرم کی تیاریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی میلہ سج رہا ہے، نئے نئے لباس ملتے ہیں، مستورات ہوں کہ مرد ہر مجلس میں ایک لباس الگ پہن کے آتے ہیں، بس نیا لباس. کہ عزیزوں، جب کوئی ہمارے گھر میں مرتا ہے کیا کبھی ہم اس وقت بھی نیا لباس پہنتے ہیں؟ کتنا غریب ہے میرا مولا. عزیزوں، آپ کو تیاری کرنی ہے، لباس اچھا پہنیے تو آپ 6 مہینہ پہلے بھی تو بنا سکتے ہیں. یہ کیا کہ ادھر چاند نمودار ہونا شروع اور مارکیٹ میں فیشن لگ گیا ہے کہ محرم فیشن. کس نے بنایا ان مارکیٹ والوں کو؟ کیوں؟ کیا آپ سیدہ کو جواب دیں ان حالات میں؟ شہزادی خوش ہو جائیں گی؟ ہمیں شہزادی کو راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی نہیں کرنا. ایک کون دیش ہے تو خیال رکھا کریں. آپ نے چاند اپنے وطن میں دیکھا ہے، سیدانیوں نے چاند عالم غربت میں دیکھا ہے. اللہ اکبر. اجرکم علی الحسین اجرکم علی الفاطمہ. عزیزوں، جب 2 محرم کو یہ قافلہ سرزمین کربلا پر وارد ہوا ہے تو عرض نینوا نے اڑ کر کے
شہزادی کے سر کے اوپر پردہ کیا. جناب زینب گھبرا گئی. مولا امام حسین کو بلایا کہ ماں جائے اس مٹی سے مجھے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے. میرے بھیا ہم یہاں رکنا نہیں چاہتے. امام حسین نے صبر کی تلقین. بہن خاموش. کہا کہ ماں جائی نانا نے بتایا تھا کہ میں اس زمین کے لیے بنا ہوں, یہ زمین میرے لیے بنی ہے. اب شہزادی زینب خاموش. امام حسین نے جناب شہزادہ علی اکبر کو بھیجا, جاؤ قبیلہ بنی اسد کے افراد کو بلا لاؤ. مرد آئے, عورتیں آئیں. کہا کہ میں زمین خریدنا چاہتا ہوں. کہ مولا زمین آپ کے حوالے, ہم آپ سے کوئی قیمت نہیں لیتے. حسین نے کہا کہ میں بغیر پیسے کے زمین کو نہیں دوں. کہ مولا ایک بات ہے کہ جو بھی آن نبی یا مسیح نبی آیا ہے وہ گرفتار بلا ہوا. مولا آپ یہ زمین نہ لیں. امام نے کہا کہ نہیں, میں اسی جنگل کو آباد کروں. 60,000 درہم میں یہ زمین خرید لی گئی. اس جاگیر کو جناب علی اکبر کے نام بینامہ کرا دیا گیا. یہ جاگیر علی اکبر ہے. اس کے بعد حسین نے واپس خاندان قبیلہ بنی ہاشم کو ہبہ کر دیا. ہبہ کرنے کے بعد بتایا, عزیز سوچو آپ کہ مولا امام حسین نے زمین خریدی کیوں؟ کبھی غور کیا؟ میرے مولا کی باریک بینی پر غور کریں. خریدی کیوں امام نے یہ زمین؟ امام حسین نے زمین اس لیے خریدی کہ کہیں آنے والے وقت میں کوئی بد زبان کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ حسین یزید پر چڑھ کے گئے تھے. امام حسین نے ملکیت بنا کے یہ بات ثابت کر دی کہ یزید مجھ پر چڑھ کے آیا تھا. جب دین محمدی کو بچانے کے لیے نکلا میں اپنی جائیداد میں تھا, اپنی ملکیت میں تھا. قبیلہ بنی اسد کے افراد سے مولا نے وصیت کی کہ سنو, ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. عورتوں کو کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف کی وجہ سے نہ آ سکے تو تم انہیں خیرت دلانا. بچوں سے کہا کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے تو تم ایسا کرنا کہ کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹھی خاک بھر کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. اجرکم علی الحسین اجرکم علی الفاطمہ. زمین واپس ہبہ کر دی گئی, وصیتیں کر دی گئی. کہ دیکھو ایک بات اور دھیان رکھنا کہ جب ہمارا زائر آئے گا تو اسے 3 دن کا مہمان رکھنا, انہیں ہماری قبروں کے نشان بتا دینا. ٹھیک ہے عزیزو, آج بھی بنی اسد کے افراد پورے اس وصیت پہ عمل کرتے ہیں, مولا کے زائروں کی خدمت کرتے ہیں. روز عاشور جب وہ بیچے اپنے کاندھوں پر رکھ کے جاتے ہیں بارگاہ امام حسین تک اور آواز دیتے ہیں این الحسین این الحسین, حسین کہاں ہے, حسین کہاں ہے. تو حسین والد کربلا ہو گئے. عزیزو, کربلا کے سب سے پہلے شہید کا نام مقدمہ شہادت کربلا کا جناب مسلم ابن عقیل. کون مسلم؟ سفیر امام حسین. کہاں گئے؟ کوفہ. 18,000 افراد نے بیعت کی ہے امام حسین کے سفیر جناب مسلم کے ہاتھ پر. لیکن جب جناب مسلم ابن عقیل نے نماز مغرب پڑھا کے پیچھے کو دیکھا تو چند افراد, آپ کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم, جناب ام ہانی, حالات خراب ہو گئے. سناٹا کرفیو کا عالم ماشاءاللہ لگی ہوئی کوفے کے اندر. انجان گلیوں میں عزاداروں, اگر کسی کے بچے گم ہو جائیں تو اس باپ پہ کیا گزر جاتی ہے. وہ بھی سفر کی انجان گلیاں. جناب مسلم ایک گلی سے گزرتے ہوئے ایک معظمہ بی بی کے دروازے پہ رک گئے.
بیٹھے دروازے پر، یہ بھی بار بار آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھولتی ہے چلی جاتی ہے، اس نے دیکھا کوئی بیٹھا ہے، چلی گئی، پھر آئی دیکھا بیٹھا ہے، کہا کہ کیا تم مسافر ہو؟ کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہ چلے جاؤ، کرفیو لگا ہوا ہے۔ ابن زیاد مسلم ابن عقیل کو تلاش کر رہا ہے، میں ڈر نہیں لگتا۔ کہا کہ بی بی میں مسافر ہوں۔ کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہ مدینے سے۔ مدینے کا نام آیا، اس بی بی کا دل تڑپا۔ کہ مدینے میں کس جگہ سے؟ کہ محلہ بنی ہاشم سے۔ بنی ہاشم کا نام آیا، یہ مچل گئی۔ کہ کس قبیلے سے ہو؟ کہ خاندان ابو طالب سے۔ جیسے ہی خاندان ابو طالب کا نام آیا، یہ میرے مولا کی محب تھی۔ کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا معاف کر دیجیے گا، میں آپ کو پہچان نہ سکی۔ میرے سرکار، میرے سید، آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیے۔ کہتے کہ جناب مسلم اس کے گھر میں گئے۔ اس بیوی نے کہا کہ مولا کچھ کھا لیجیے، کریں مجھے صرف عبادت الہی کرنی ہے۔ جناب مسلم نے تجدید وضو کیا، مصلی عبادت پہ پہنچے، مشغول عبادت ہوئے۔ اب اس بیوی کا لڑکا آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی عبادت میں مشغول ہے، اس نے کھول کر کے دیکھا کہ ہم تو اسے ڈھونڈ رہے تھے، میں تو جا کے ابن زیاد سے انعام دوں گا۔ اس نے جا کے خبر دی کہ مسلم میرے گھر میں ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ محمد ابن اشعث ملعون اپنے ساتھ 500 سپاہیوں کو لے کر کے چلا جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 500 سپاہی لے کر کے چلا۔ جیسے جناب مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو سنا، مصلی عبادت کو لپیٹا۔ بی بی نے کہا کہ مولا آپ اکیلے ہیں، گھر سے باہر نہ جائیں۔ جناب مسلم نے کہا کہ بی بی جب تک ہاشمی خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں تیرے سر سے چادر اتر جائے، تیرے بے پردگی ہو جائے، تیرے گھر میں غیر مرد گھس جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتے کہ جناب مسلم باہر نکلے، جنگ کرنا شروع کی۔ وہ جنگ کی کہ فنار کرتے چلے گئے۔ محمد ابن اشعث ملعون نے ابن زیاد تک 500 فوجیوں کا دستہ اور بھیج، اس نے کہلا کہ بھیجا کہ ایک مسلم کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں فوج کو کٹوا دیا۔ محمد ابن اشعث ملعون کہتا ہے کہ یہ کسی کوفے کے بنی بکار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان سے مقابلہ ہے۔ پھر یہ ایسے گرفتار نہیں ہوگا، اسے دھوکے سے گرفتار کرو۔ ہم نے ہاشمیوں کو ہمیشہ دھوکے سے مارا ہے، کہیں گڑھا کھودا جائے، اس کے اوپر کچھ خاک رکھ دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اسی انداز سے جناب مسلم نے جنگ کرنا شروع کی، اور دھوکے میں پیچھے ہٹتے گئے کہ جناب مسلم ایک گڑھے میں گرے۔ جب گڑھے میں گرے ہیں جناب مسلم، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ عزاداروں اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو مسلم کے اوپر گرم پانی ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ جناب مسلم کو گرفتار کر کے لے جایا جانے لگا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، توپ ہے، لنگر ہے۔ لے جا کر کے جب دارالعمارہ کے دروازے پہ پہنچے ہیں، جناب مسلم کا سینہ تنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتے ہیں کہ جب مسلم کا سینہ تنا ہوا، اس دارالعمارہ پر کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے دیکھا، لیکن جب 11 محرم کو سید سجاد آئے تو گردن جھکی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ مولا مسلم آئے کہ سینہ تنا ہوا تھا، آپ آئے سر جھکا ہوا ہے۔ مولا سید سجاد نے کہا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، جب مسلم آئے تھے تو تنہا تھے، میں آیا ہوں تو میرے ساتھ میری پھوپھیاں ہیں، بے مکھنا و چادر میری بہنیں ہیں، میری پھوپھیاں ہیں، میری بہنیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب مسلم جب دارالعمارہ میں داخل ہوئے ہیں تو کہا کہ تم نے سلام نہیں کیا امیر کو۔ جناب مسلم نے کہا کہ ماں سوا الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے، میں اسے سلام نہیں کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد کا جنات جاؤ، جانے کے بعد دارالعمارہ پر مسلم کو لے جاؤ، جناب مسلم کے سر و تن میں جدائی کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتے ہیں کہ جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔
جناب مسلم سے کہا کہ مسلم کوئی تمنا ہے؟ کہا میری تمنا ہے کہ کیا تمنا ہے؟ کہ میں اپنے آقا حسین کو سلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ازادارو تاریخ ایک مرتبہ جناب مسلم نے دارالامارہ کی چھت سے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. ازادارو دوران سفر حسین کے کانوں میں یہ آواز ٹکرائی. مولا امام حسین نے کہا اے بھیا عباس قافلے کو روک دیا جائے. اللہ اکبر. ازادارو امام حسین نے کہا. عباس نے قافلہ روکا. خیمے نصب ہوئے. نصب ہونے کے بعد امام حسین نے کہا بہن زینب ذرا عاتقہ کو لے آؤ. اللہ اکبر. ارے مسلم کی بیٹی کو لے آؤ. تاریخ کہتے ہیں امام حسین نے جناب مسلم کی بیٹی کو اپنے زانوں پہ بٹھایا. بٹھانے کے بعد جناب عباس سے کہتے ہیں اے میرے بھیا عباس کیا تم اپنے مسلم کو دیکھنا چاہو گے؟ کہا مولا دکھائیے کہ مسلم کی خیر تو ہے. آپ کو سلام کیا ہے. تاریخ کہتے ہیں کہ جناب مسلم کو دکھایا. دکھانے کے بعد جناب عباس کہتے ہیں اے مولا جس طریقے سے آپ نے دکھایا ہے ایسے ہی مجھے وہاں کوفہ پہنچا دیجئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے مسلم کی لاش دارالامارہ سے زمین پہ پھینکی جا رہی ہے. امام حسین نے کہا اے بھیا عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے دیکھو. کیا دیکھا؟ اور ایک مقنے والی بی بی اپنی آبا کا دامن زمین سے پھیلائے ہوئے کھڑی ہے. اے مسلم آجا میں فاطمہ تیری لاش کو لینے کے لیے آ گئی ہوں. اللہ اکبر. زادارو ایک مرتبہ امام حسین نے عاتقہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا. بیت سے کہا صندوق سے موتے لے آؤ. اللہ اکبر. جناب عاتقہ نے کہا اے مامون آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیم ہو گئی ہو. اللہ اکبر. زادارو ارے منظر جناب سکینہ نے دیکھا. سکینہ سمجھ گئی ارے جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. زادارو سکینہ یتیم ہوئی. کوئی تلوار لے کے بڑھا. کسی نے گوشوارے چھینے. کسی نے سر سے مخلا چھینا. کسی نے دامن میں آگ لگائی. سکینہ نے کہا اے بابا جب عاتقہ یتیم ہوئی تھی اسے سینے سے لگایا گیا تھا. اے بابا آج آپ کی سکینہ یتیم ہو گئی. کوئی گوشوارے چھینتا ہے. کوئی دامن میں آگ لگاتا ہے. اے بابا اے چچا میری مدد کو آئیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور باپ کو ہے دعا پر باپ کو باپ دیکھ رہا. حسین مطلب کی بھی لگ گئی. ہاں بیکار. چل یار ہٹ جا. کی شہادت کی جب شیر قبر پائی قرآن پتہ نہیں بھائی کون کون ہے بتاؤ. ابا جان جاننے کا کیا کہا ابا جی سے؟ کسی کو نہ دیا. کون کون دیکھ رہا؟ تیرے ابا تو بیٹھا ہی نہیں. تیرے ابا نہیں پہلے باپ خبر پائی اچھا ہو جاؤں کس سے لوگ قرآن ہوا پر
सब हुआ बर्बाद रोने से यतीमों के एक हश्र हुआ बर्बाद पैसा दिखती कुछ छोड़े खासा करना पड़ेगा मंतब पे याद होगा जब ज़ैनब ने किया गिरिया कुलसूम ने सर पीटा बेटिया करिया ज़ैनब ने किया करिया कुलसूम ने सर पीटा मेरा भूखा अब्बा जान गया ने कहा तो तुम क्या मैंने जरा तुम बना लो दिखा लो सब दिखाना मन करता मगनूं बहन ने जब भाई की भाई कौन कौन बैठा नवाब की दादी नवाब की अभी बढ़िया ये कौन है बहन ने जब भाई की तरफ देखा ना भाई दिलशाह अबे दूसरा दिख रहा दूसरा दिखने दे छोड़ मेरा का मोबाइल है दीन आने वाली तेरा का हो गया चल तू यहाँ पर खड़ा हो हेलो जान लाया गम का ये पयाम सरवरे सरवरे अना लाया गम का ये पयाम करबला में आ गए हो सफे अज़ा का एहतिमाम सरवरे अना चांद लाया गम का ये पयाम घोड़े के रुके यूं ही कदम घोड़े के
سرور انام چاند لایا غم کا یہ پیام عاشقان سرور انام چاند لایا غم کا یہ پیام فضل کو یہی بولے شاہ یہی ہماری بدل کا یہی ہماری بدل کا ہم شہید ہوں گے بے گناہ یہی ہماری قتل کا سب شہید ہوں گے بے گناہ قید ہوگی چیزیاں تمام چاند لایا ہم کا یہ پیام عاشقان سرور انام چاند لایا غم کا یہ پیام اے مرد بولے اہل کی خوب میں پیام شاہدی خوب میں پیام شاہدی جب رہی تھی دشت کی زمین خوب میں پیام شاہدی جب رہی تھی دشت کی زمین گئے جواب کے امام چاند لایا ہم کا یہ پیام عاشقان سرور انام چاند لایا غم کا یہ پیام ایسے میں تھے شاہ کربلا اب کرنے کو نہیں بڑھا ایسے میں تھے شاہ کربلا اب کرنے کو نہیں بڑھا اب کرنے کو نہیں بڑھا ایک دیدی غم میں مبتلا اب کرنے کو نہیں بڑھا ایک دیدی غم میں مبتلا ہمارے حسین تشنا کا چاند لایا ہم کا یہ پیام عاشقان سرور انام چاند لایا غم کا یہ پیام وجود سے آئی یہ صدا نفس مطمئنہ لوٹ وجود سے آئی یہ صدا نفس مطمئنہ لوٹ نفس مطمئنہ لوٹ ابدیت کا حق ادا کیا نفس مطمئنہ لوٹ ابدیت کا حق ادا کیا لیکن آشان چاند لایا ہم کا یہ پیام عاشقان سرور انام چاند لایا غم کا یہ پیام ایسا روش اب یہی دعا وہ نوازش جائے خدا ایسا روش اب یہی دعا وہ نوازش جائے خدا وہ نوازش جائے خدا ایک جا کے دیکھو کربلا وہ نوازش
خاموش کی منزل خالی ہے اجڑا ہوا جھولا کہتا ہے خاموش کی منزل خالی ہے اجڑا ہوا جھولا کہتا ہے خاموش کی منزل خالی ہے اجڑا ہوا جھولا کہتا ہے خاموش کی منزل خالی ہے مانو کا مقدر پھوٹ گیا تقدیر کا تارا کہتا ہے مانو کا مقدر پھوٹ گیا تقدیر کا تارا کہتا ہے خاموش کی منزل خالی ہے اجڑا ہوا جھولا کہتا ہے خاموش کی منزل خالی ہے اجڑا ہوا جھولا کہتا ہے جانے جو لگے ہم شکل نبی دامن کو پکڑ کر ماں بولی جانے جو لگے ہم شکل نبی دامن کو پکڑ کر ماں بولی جانے جو لگے ہم شکل نبی دامن کو پکڑ کر ماں بولی جانے جو لگے ہم شکل نبی دامن کو پکڑ کر ماں بولی فریاد سنو فریادی کی فریاد سنو فریادی کی فریاد سنو فریادی کی فریاد سنو فریادی کی یہ مشکل یا